پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ پاکستان کی افواج کے لیے سیکیورٹی امداد کو امریکہ نے معطل کر دیا ہے۔ یہ امداد اس وقت تک معطل رہے گی جب تک کہ پاکستان افغان طالبان اور حقانی نیٹ ورک کے خلاف فیصلہ کن اقدامات نہیں اٹھاتا۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے امداد معطل کرنے کے ٹرمپ انتظامیہ کے اعلان پر اپنے محتاط رد عمل میں کہا ہے کہ پاکستان سیکیورٹی تعاون کے معاملے پر امریکہ سے رابطے میں ہے۔ اور کابل میں جمعرات کی رات ایک خودکش حملہ آور نے افغان افواج کے قافلے کو نشانہ بنایا۔ افغانستان کی وزارت دفاع نے تصدیق کی ہے کہ اس کے نتیجے میں 15 افراد ہلاک ہو گئے۔ شام کے دارالحکومت دمشق کے باہر مشرقی غوطہ میں جو باغیوں کا مضبوط گڑھ ہے، فضائی حملوں میں تقریباً 30 شہری ہلاک ہو گئے ہیں، جن میں بچے بھی شامل ہیں۔ سعودی عرب کا کہنا ہے کہ اس نے یمن کے ساتھ اپنی سرحد پر ایک بیلسٹک میزائل کو گرا دیا ہے۔ اور پاکستان ایئر فورس کے سابق سربراہ ایئر چیف مارشل اصغر خان انتقال کر گئے ہیں۔ ان کی عمر 97 برس تھی۔ اور پاکستان کی مشہور شیف زبیدہ طارق المعروف زبیدہ آپا دل کا دورہ پڑنے کے باعث کراچی میں انتقال کر گئیں۔ یہ تھیں خبروں کی 6 سرخیاں، ان کی تفصیل کچھ لمحے بعد۔ اور جیسا کہ ابھی ہم نے آپ کو خبر دی کہ پاکستان کی افواج کے لیے سیکیورٹی امداد کو امریکہ نے معطل کر دیا ہے۔ یہ امداد اس وقت تک معطل رہے گی جب تک کہ پاکستان افغان طالبان اور حقانی نیٹ ورک کے خلاف فیصلہ کن اقدامات نہیں اٹھاتا۔ پاکستان نے اس امریکی فیصلے پر تنقید کی ہے۔ سب سے پہلے وائس آف امریکہ کی نامہ نگار نائکی چینگ کی رپورٹ اسد نذیر کی زبانی۔ نئے سال کے آغاز میں ہی پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات میں شدید تناؤ پیدا ہو گیا ہے۔ امریکہ نے پاکستان پر الزام لگایا ہے کہ وہ بدستور دہشت گردوں کو محفوظ پناہ گاہیں مہیا کر رہا ہے۔ امریکہ کی قومی سلامتی کے مشیر HR میک ماسٹر کا کہنا ہے، What's frustrating at times is we see Pakistan operating against the interests of its own. اکثر یہ بڑی مایوس کن اور افسوسناک صورتحال ہمارے سامنے آتی ہے کہ پاکستان خود اپنے عوام کے مفادات کے منافی دہشت گرد گروپوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائی نہیں کر رہا ہے۔ وہ کچھ گروپس کو محفوظ پناہ گاہیں فراہم کر رہا ہے۔ ان میں حقانی نیٹ ورک اور طالبان کی قیادت شامل ہے، جو پاکستان میں بیٹھ کر افغانستان اور پاکستان کے کچھ حصوں میں تباہ کاریوں کی منصوبہ بندی کر کے ان پر عمل درآمد کرواتے ہیں۔ دوسری طرف کل جمعرات کے روز وزارت خارجہ نے بھی اس امریکی فیصلے کی تصدیق کی ہے کہ امریکہ پاکستان کی سیکیورٹی امداد کو معطل کر رہا ہے۔ وزارت خارجہ کی ترجمان ہیدر ناؤٹ کہتی ہیں، Until the Pakistani government takes decisive action against groups including the ترجمان ہیدر ناؤٹ کہہ رہی ہیں کہ افغان طالبان اور حقانی نیٹ ورک جیسے گروپوں کے خلاف جب تک پاکستان فیصلہ کن اقدامات نہیں اٹھائے گا، اس وقت تک امریکہ پاکستان کی سیکیورٹی امداد کو معطل رکھے گا۔ ہمارے خیال میں یہ گروپس نہ صرف علاقے میں عدم استحکام پیدا کر رہے ہیں بلکہ امریکی اہلکاروں کو بھی نشانہ بنا رہے ہیں۔ امریکہ نے پہلے ہی $255 ملین کی امداد کو فوری طور پر روک دیا تھا۔ یہ امداد فوجی ساز و سامان کے لیے تھی۔ اس کے بعد جمعرات کو امریکی وزارت خارجہ نے مزید سیکیورٹی امداد کو معطل کرنے کا اعلان کیا۔ ابھی اس سیکیورٹی امداد کے بارے میں مزید تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ اور امریکی حکومت کے اس فیصلے پر پاکستان کا رد عمل جاننے کے لیے چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں ہمارے نمائندے ہیں محمد اشتیاق۔ کیا کہیں گے آپ؟ پاکستان کی طرف سے اب جو رد عمل سامنے آیا ہے وہ خاصا محتاط تھا۔ جو وزارت خارجہ سے بیان جاری کیا گیا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اشتیاق، آپ کی آواز ذرا تھوڑی سی کم ہے تو اس کو تھوڑا سا بڑھا لیجیے۔ جی، پاکستان کی وزارت خارجہ کی طرف سے اب سے تھوڑی دیر قبل جو باضابطہ رد عمل سامنے آیا ہے اس میں محتاط الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ پاکستان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ امریکہ کے ساتھ وہ تعاون چاہتا ہے،
لیکن اگر دونوں ملکوں کے درمیان یہ تعاون نہیں ہوگا تو یہ مشترکہ جو اہداف ہیں پاکستان اور امریکہ کے، اس کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ ایک مرتبہ پھر یہ کہا گیا کہ دہشت گردی کے خلاف پاکستان نے خاصی قربانیاں دی ہیں اور گزشتہ 15 سالوں کے دوران پاکستان کی معیشت کو کوئی 120 ارب ڈالر کا خسارہ یا نقصان اٹھانا پڑا۔ یہ وہ باتیں تھیں جو پاکستان کی وزارت خارجہ کے بیان میں کہی گئیں، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان جو ہے وہ چاہتا ہے کہ امریکہ کے ساتھ مل کر تعاون کرے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو افغانستان میں داعش کی بڑھتی ہوئی موجودگی ہے وہ ایک خطرہ ہے، اور اگر پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعاون ہو، امریکہ کی سلامتی کے مفادات میں ہوگا، بلکہ اس کا فائدہ بین الاقوامی برادری کو بھی ہوگا۔ اس سلسلے میں کوئی باقاعدہ کوئی وفد یہاں آنے کی تجویز ہے؟ بیان میں تو اس حوالے سے کچھ نہیں کہا گیا ہے، لیکن پاکستان کی وزارت خارجہ کے جو عہدیدار ہیں اور خود وزیر خارجہ نے اپنے ایک حالیہ جو انٹرویو ہے اس میں کہا ہے کہ فوری طور پر اس طرح کے رابطے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ بہت شکریہ اشتیاق آپ کا۔ تو یہ تھا پاکستان کا رد عمل امریکی امداد معطل ہونے کے فیصلے پر۔ اور اب کچھ مزید خبریں۔ کابل میں جمعرات کی رات گئے ایک خودکش حملہ آور نے افغان افواج کے قافلے کو نشانہ بنایا۔ افغانستان کی وزارت دفاع نے تصدیق کی ہے کہ اس کے نتیجے میں 15 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ ایک مظاہرے کے شرکاء پولیس تھانے کو نظر آتش کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تنصیب کو محفوظ رکھنے کے لیے افغان نیشنل سول آرڈر پولیس کے اہلکاروں کو جائے وقوع کی جانب روانہ کیا گیا۔ جب پولیس کا قافلہ وہاں پہنچا تو بم حملہ آور نے خود کو دھماکہ خیز مواد سے اڑا دیا۔ اسلامک اسٹیٹ یعنی داعش نے حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ شام کے دارالحکومت دمشق کے باہر مشرقی غوطہ میں جو باغیوں کا مضبوط گڑھ ہے، فضائی حملوں میں تقریباً 30 شہری ہلاک ہو گئے ہیں، جن میں بچے بھی شامل ہیں۔ جس عمارت پر حملہ کیا گیا وہاں سے لوگوں کی امداد کی جا رہی تھی، اس لیے شام کے انسانی حقوق پر نظر رکھنے والی تنظیم نے زیادہ تر فضائی حملوں کا الزام روس پر عائد کیا ہے۔ فوری طور پر روسی فوج نے اس کی تصدیق نہیں کی جو باغیوں سے لڑنے والی حکومتی فورسز کو فضائی مدد فراہم کر رہی ہے۔ پچھلے ہفتے شامی حکومت نے ریڈ کراس کو اجازت دی تھی کہ وہ انتہائی شدید مریضوں کو وہاں سے نکال لے، ان میں بچے بھی شامل ہیں۔ سعودی عرب کا کہنا ہے کہ اس نے یمن کے ساتھ اپنی سرحد پر ایک بیلسٹک میزائل کو گرا لیا ہے۔ سرکاری میڈیا نے اطلاع دی ہے کہ سعودی ایئر ڈیفنس سسٹم نے اس میزائل کو جنوب مغربی صوبے ناجران کی فضاؤں میں پکڑا۔ یمن میں شیعہ باغیوں نے جو حوثی کہلاتے ہیں، اس سے پہلے سعودی عرب کی طرف ایک میزائل داغا تھا۔ سعودی عرب ایران پر الزام لگاتا ہے کہ وہ حوثیوں کی پشت پناہی کر رہا ہے۔ اور سن 2016 کے بعد گزشتہ سال صحافیوں کے لیے افغانستان مہلک ترین ثابت ہوا ہے، جب پیشہ ورانہ خدمات بجا لاتے ہوئے 21 اخباری نمائندے ہلاک ہو گئے۔ اس بات کا دعویٰ ایک غیر سرکاری تنظیم NAI نے اپنی ایک رپورٹ میں کیا ہے، جو افغانستان میں ذرائع ابلاغ کی آزادی کو سربلند رکھنے کے کام سے وابستہ ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں اور رپورٹیں جو ہم نے فیس بک لائیو پر آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ نشریہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔